مدینہ کیسے بنا اور اس کی پہل کہاں سے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما من نبی الا حج، ہر نبی نے حج کیا، بیت اللہ ہر نبی آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب حج کرنے تشریف لائے اور واپسی کا راستہ ان کا یہی تھا، تو ان کے صحابہ میں 3 شخص تھے، ایک کا نام تھا قریظہ، ایک کا نام تھا قینقاع، ایک کا نام تھا نذیر، ذوات کے ساتھ جہاں سے گزر رہے تھے تو وہ تینوں علماء تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے لگتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئیں گے۔ تنتر منتر کے بادشاہ، بھارت کے جانے مانے سروشریشٹھ بابا خان بنگالی، ملے گا ہر سمسیا کا سمادھان گارنٹی کے ساتھ۔ پہلے تو میرا ویاپار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے اتنا گھاٹا لگا، میرا مکان، دکان، فیکٹری سب بکنے کی نوبت آ گئی۔ تب میں بابا جی سے ملا، چمتکار ہی کہوں گا، 2 مہینے کے اندر کایا پلٹ ہو گئی اور آج میرا ویاپار پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میرا افیئر ایک لڑکے کے ساتھ تھا جو میرے آفس میں ہی تھا۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے پر ان کے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ میں بابا جی کی شرن میں آئی، 1 مہینے میں ہی ان کے گھر والے مان بھی گئے اور ہماری شادی بھی ہو گئی۔ محنت اور ایمانداری کے باوجود پچھلے 3 سالوں سے میں ایک ہی پوسٹ پر کام کر رہا تھا، پھر میں بابا جی سے ملا اور جھٹ سے میرا پروموشن ہو گیا۔ آج میں سیلز مینیجر ہوں۔ میری بیٹی کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے پر کوئی نہ کوئی اڑچن پڑ جاتی تھی، اسی وجہ سے میرا پورا پریوار بہت پریشان تھا۔ بابا جی کی دعاؤں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو بنی۔ بھٹکو چاہے جہاں، کام ہوگا صرف یہاں۔ گرہ کلیش، قرض مکتی، پریم وواہ، جادو ٹونا، پتی پتنی میں انبن، سوتن یا دشمن سے چھٹکارا، ودیش یاترا میں رکاوٹ، سنتان پراپتی، فلموں میں پرویش اور کورٹ کچہری جیسی سمسیاؤں کا سمادھان بابا خان بنگالی۔ کیسی بھی ہو سمسیا، ایک بار اوشیہ ملے۔ تو کیوں نہ ہم یہاں رہ جائیں، یہ جگہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک وادی تھی بس، تو ہماری نسلیں یہاں رہیں گی، جب آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں رہ جائیں، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ جب یہ والسماء ذات البروج میں جو واقعہ ہے کہ یہودی بادشاہ تھا یمن میں جس نے عیسائی مذہب قبول کرنے پر آگ میں جلا دیا تھا لوگوں کو، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ تو کچھ قبائل یہود وہاں سے خیبر گئے، بنو قریظہ یہاں آباد ہو گئے۔ جب قوم سبا پہ عذاب آیا تو اس کے 13 نبی ان کے پاس آئے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ نہیں مانے۔ تو وہ ڈیم میں نے دیکھا تھا یمن میں، جب میں گیا تھا 8 گھنٹے کا سفر کر کے میں وہاں پہنچا تھا، اور راستے میں قبائلی لڑائیاں، جگہ جگہ وہ کلاشن کوفیں، بڑا خوفناک ماحول تھا، لیکن میں نے کہا دیکھنا ضرور ہے۔ وہ جا کے ڈیم دیکھا، جو نہریں نکالی تھیں وہ دیکھیں، تو وہاں سے یمنی قبیلے 2 وہ نکل پڑے کہ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کے سردار کا نام خزرج تھا، دونوں بھائی تھے۔ تو وہ چلتے چلاتے وہ یہاں مدینے میں آ کے آباد ہو گئے۔ جب یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع، اس نے مدینے پہ آگے شام پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے پہ جب وہ اٹیک کرنے لگا تو یہود کے علماء نے اس سے کہا یہاں آخری نبی آنے والا ہے، یہاں یہ کام نہ کرو، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پھر نا اپنی فیملی میں سے، اپنے شاہی خاندان سے ایک خاندان کو
यहाँ मदीने में आबाद कर दिया और एक तहरीरी ख़त भी लिख दिया। वो अशार पर मुझे याद थे लेकिन अब भूल गए कि मैं उस आखिरी नबी पे ईमान लाया। तो वो जिस फैमिली को यहाँ छोड़ कर गए थे उसके मेहमान बने मेरे नबी अबू अयूब अंसारी तुब्बा की छोड़े हुए ख़ानदान में से थे। उसकी उस वक्त की दुआ को अल्लाह ने ये ऑनर दिया कि अबू अयूब के मेहमान बने हमारे नबी। तो औस और खजरज को आपस में लड़ाकर ये तीनों यहूदी कबीले माल बनाते थे, उनको सूद पे पैसे देते थे, उनसे ये माल बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को मबूस फरमाया। तो 10 साल हो गए आपको दावत देते, कोई ईमान नहीं लाया सिवाय 150 आदमी। तो नबूवत के 10वें साल आप मिना में हज के दिनों में मिना में गश्त करते थे, जैसे हम तबलीगी दोस्त गश्त करते। तो कोई मेरी बात सुन के मान ले आया। तो एक जगह से गुजरे तो कुछ लोग नौजवान वहाँ बैठे हुए आग रोशन करके थोड़ा रोशनी के लिए बैठे हुए थे। आपने देखा सारे नौजवान हैं तो आप उनके पास गए, मेरी बात सुनोगे? वो कहने लगे तुम कौन हो? कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो वो एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे यार वो यहूदी बातें करते हैं कि एक नबी आने वाला है, कहीं ये वो ना हो। तो आओ इसकी सुने। तो वो थे अबुल हैसम बिन तैहान, अब्दुल्ला बिन रवाहा, साद बिन रबी, असद बिन ज़ुरारा, नौमान बिन हारिसा, ये वो वहाँ बैठे हुए थे। आपने उनको दावत देनी शुरू की। कुरान आप क्या थे? कुरान सुनाते। और उबादा बिन सामित 6 थे। वो कहने लगे हुआ वो ये कलाम तो इंसानों वाला नहीं है, ये वही नबी लगता है, चलो पहल करो। तुम 6 ने कलमा पढ़ लिया और इतने खुश हुए तो कहने लगे अगले साल हम आएंगे। तो अगले साल आपने मिना में उनसे मुलाकात की तो 12 लोग थे। उनमें ये 6 पूरे नहीं थे, 3-4 ये थे और बाकी दूसरे लोग थे। 12 थे, जिसको बैत अक़बा अल-ऊला कहते हैं, पहली बैत। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम अब अगले साल आएंगे। तो मिना तो अब इन्होंने सारा हाजियों के लिए पहाड़ हटा दिए। तो तुर्कों ने वहाँ एक मस्जिद बना दी थी, वो नज़र आती है पुरानी तर्ज की। ये वो जगह है जो पहाड़ों में ऐसे घिरी हुई थी और इसमें वो खुफिया तौर पे रात को चुपके से उठ के जमा हुए। उनके सरदारों को भी नहीं पता कि यसरब के कुछ लोग इधर गए हैं। तो आपके साथ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लिया। तो पहले हज़रत अब्बास ने बात की, देखो भाई ये मेरा भतीजा है, वो अभी उन्होंने ईमान नहीं लाए थे, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं, इसके दुश्मनों से इसको बचा रहे हैं। अगर इसे ले जाकर इसकी हिफाजत कर सकते हो तो फिर ले जाओ, और अगर नहीं कर सकते तो अभी छोड़ दो। तो
اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے یا رسول اللہ، وہ جو پہلی بیعت میں شریک تھے، اجازت ہے میں جواب دوں؟ اور آپ کے چچا کی اس میں کوئی توہین بھی نہیں ہو؟ ہم نے کہا کہو۔ تو وہ کہنے لگے عباس، چوڑیاں ہم نے بھی کوئی نہیں پہنی ہوئی، نحن ابناء الحرب قابرا عن قابر، ہم نسل در نسل جنگجو لوگ ہیں۔ وہ آپس میں جو لڑ رہے تھے 300 سال سے، ہم نسل در نسل جنگجو لوگ ہیں، اور ہم کبھی پیٹھ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ جسے قوم ٹھکرا دے اسے ہم قبول کر کے اپنا سردار بنائیں، یہ عرب کی ثقافت میں کتنی مشکل چیز ہے۔ تو اگر ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے تو آگے بھی ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا شرائط ہیں آپ نے فرمایا تطیعون فی المنشط والمکرہ، ہر حال میں میری اطاعت کرو گے، جی چاہے یا نہ چاہے، خوشی کے ساتھ یا ناگواری کے ساتھ میری مانو گے، تنفقون علی فی العسر والیسر، تنگی میں اور خوشحالی میں میرے اوپر خرچ کرو گے، تمنعوننی کما تمنعون ابناءکم و اولادکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تجاہدون فی سبیل اللہ، امر بالمعروف کرو گے، نیکی پھیلاؤ گے، برائی مٹاؤ گے، جہاد کرو گے، ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی کی لان تان کی پرواہ نہیں کرو گے۔ 5 شرط۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم تیار ہیں۔ اسد بن زرارہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں۔ ایسے ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی ہیں ان میں سے، مدینے والوں میں سے، ان کا نام بھی عباس ہے، لیکن عباس بن مرداس، یہ عباس بن عبد المطلب تھے، وہ عباس بن مرداس۔ ٹھہر، پہلے سوچ لو کہ اگر ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہو اس بندے کے تو تم پر پورا عرب حملہ کرے گا، اور تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہارے مال لوٹے جائیں گے اور تمہارے اوپر قبضے کیے جائیں گے۔ اگر برداشت کر سکتے ہو بسم اللہ کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو یہ سب ہونے والا ہے تو پھر ابھی چھوڑ دو۔ تو ابو الحسن بن تیہان نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جیسے عباس کہہ رہا ہے ہمارا بھائی، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ اگر ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اب پھر تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں۔ تو اسد بن زرارہ ابو الحسن بن تیہان دونوں میں ہوئی دوڑ کہ کون پہلے ہاتھ دیتا ہے۔ تو زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑ گیا، اسد بن زرارہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے بیعت کی، پھر سب نے بیعت کی۔ حضرت ام منی اور ام عمارہ بھی آگے بڑھیں کا نہیں، میں عورتوں کو ایسے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، تمہاری ویسے ہی بیعت ہوگی۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہنے کہ یا رسول اللہ کر دیں حملہ مکے پر ہم؟ آپ نے کہا نہیں، ابھی مجھے اس کا حکم نہیں ہوا، ابھی تم خاموشی سے چلے جاؤ۔ وہ گئے تو شیطان نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک زوردار آواز لگائی، مکے والوں تمہارے خلاف یثرب والوں نے سازش کر دی۔ یہ آواز قریش نے سنی اپنے کانوں کے ساتھ۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے مدینے کے سردار بلا لیے، اب بھائی کیا سازش کرو، کیا سازش کرو؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سارا کام تو نوجوانوں نے کیا۔ تو وہ کہنے کی کون سی سازش؟
کہا بات آواز آئی، ہم نے سنی کہ ہمارے خلاف تم لوگ سازش کر رہے. کہا ایسی تمہارے کان بج گئے ہوں گے، کچھ بھی نہیں، ہم تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں. تو چلتے وقت صاحب مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ آئیں نا ہمارے پاس. آپ نے کہا جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں آ جاؤں گا. تو اس حج کے بعد آپ نے ہجرت کی اجازت دی. تو صحابہ نکلنے لگے، ایک دو، کوئی چھپ کے کوئی کھل کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو زرہ پہنی اور ہتھیار سجائے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور کہنے لگے جو یہ چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی اس کی بیوہ ہو جائے تو آ جائے، میں جا رہا ہوں. کسی کو جرت نہیں ہوئی اٹھنے کی، سورے سے دم بخود. تو ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی تو کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ نے کہا ہاں. تو وہ رونے لگے. تو 27 صفر نبوت کا 13واں سال، 27 صفر نبوت کا 13واں سال آپ حضرت ابوبکر کے پاس آئے کہ اور یہ جمعرات کا دن تھا کہ آج مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک اونٹنی پال کے رکھی ہے، اس دن کے لیے وہ میں آپ کو گفٹ کروں گا، جو مشہور اونٹنی قصوا. تو آپ نے کہا نہیں میں گفٹ نہیں لوں گا، میں پیسے ادا کروں گا، یہ اللہ کا راستہ ہے. تو ادھر قریش کا آپس میں مشورہ ہو رہا تھا، بھائی ہم اس تنگ ہو گئے اس شخص سے، تو اس کا قصہ نمٹائیں، کیا کریں. کوئی کہے اس کو قید کر دو. تو شیطان بھی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا انسانی شکل میں، ابلیس. تو کوئی کہے اسے قید کر دو، ان کا بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں. کوئی کہے اسے مکے سے نکال دو، کا یا دوسری جگہ ڈیرا لگا کے اپنا کام شروع کر دو. تو کسی تجویز پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا. تو شیطان نے کہا ایک تجویز میری بھی ہے. تو کیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرا ڈال دو، اور جب صبح نکلے تو سارے مل کے قتل کر دو. تو پھر کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا تو بنو ہاشم سب سے تو نہیں لڑ سکتے. ہاں یار تو نے صحیح بات کی. نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا. ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی تھی. تو باہر آپ صحن میں چارپائی تھی، تو انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی اور آپ باہر نکلے اور مٹھی ریت کی لی اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، وہ اندھے ہو گئے اور ایسے پھینکی. وہ سب کی آنکھوں میں پڑی اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو نظر آنا بند ہو گیا. آپ آرام سے نکل گئے. تو شیطان نے شور مچا، وہ نکل گیا نکل گیا. تو انہوں نے دیکھا تو آگے حضرت علی سوئے ہوئے تھے. کہا نہیں نکلا نہیں نکلا، وہ پڑا ہوا ہے. ایک نے اٹھا کے پتھر مارا، حضرت نے ہائی کی، دوسرا پتھر مارا، ان کے آئے تیسرا، 3-4 پتھر پڑے تو ان کی آواز نکلی. خیر وہ مطمئن ہو گئے کہ ایسا نہیں ہے. آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو وہاں سے یہ 27 کی رات ہے اور شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات. آپ چلے غار ثور. یہ غار ثور ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آج کے دن کے لیے میں نے ایک جگہ تلاش کی ہوئی ہے، تو ہم وہاں چلتے ہیں، جب ہماری تلاش رک جائے گی پھر ہم نکل جائیں گے. تو ادھر مدینہ ادھر غار ثور، ایسے بہت اونچا پہاڑ ہے. تو ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، ایسے پاؤں نہیں رکھ رہے تھے کہ اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان پہچان کے اور آخر تک پہنچاتے تھے. ہمارے دادا کے بھائی کا اونٹ گم ہوا تھا جب کچی سڑکیں تھیں.
تو وہ اس کے پیچھے چلتے چلتے چلتے، ہم گاؤں کا پتہ ہے نا، ڈیرہ غازی خان پہنچے، ڈیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے اور اس ڈیرے پر پہنچے جہاں اونٹ بندھا ہوا تھا، 300 کلومیٹر۔ کچھ سڑکیں کچی تھیں تو وہ اتنے ماہر ہوتے تھے کھوجی۔ اور ابو بکر کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں، کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں۔ ہم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے آ جاتے ہو کوئی پیچھے آ جاتا۔ کہا جی جب خیال آتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا نہ ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو دعا دی۔ جب آپ پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو 3 کلومیٹر کا سفر تھا جی، تو پنجوں پر چلتے چلتے پریشر آ کر کنکریاں چبھ چبھ کے انگلیاں زخمی ہو گئیں، تو وہ جم نہیں رہی تھی چڑھائی پر۔ تو ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور پورے پہاڑ طے کر کے اوپر پہنچے۔ تو مکے میں جا کے دیکھنا آپ لوگ کو، تو آپ کو باہر بٹھا دیا اور خود اندر گھس گیا۔ اندھیرا تھا، چاند کی روشنی تو تھی نہیں، 27 کی رات تھی، تو ٹٹول کے سارے سوراخ بند کیے۔ پھر سوراخ باقی تھے تو اپنی پگڑی اتار کے پھاڑ کے بند کیے۔ پھر بھی سوراخ باقی رہ گیا تو اپنا کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا، وہ جس میں سانپ تھا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ، کہا یا رسول اللہ آ جائیے۔ اندھیرے میں آپ کو نہیں پتہ چلا کہ ابو بکر نے کیا کیا۔ جب تھوڑی صبح ہوئی، روشنی ہوئی، تو دیکھا ابو بکر کے نام پگڑی نہ کرتا۔ کہا ابو بکر یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں نقصان دینے والی نہ ہو، اس لیے میں نے کرتا پھاڑ کے پگڑی پھاڑ کے یہ سارا بند کیا ہے۔ تو ایک دم ہمارے نبی کے آنسو نکل آئے، رونے لگے۔ کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا جا۔ تو ایک دم جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر، وہ تھوڑی رات گزر جانے کے بعد غار ثور پر چڑھتے اور سارے دن کے حالات بتاتے، اور صبح صادق سے پہلے نیچے اتر کے چلے جاتے مکے۔ تو پیچھے آپ کے غلام تھے، وہ وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ قدموں کے نشان کو کوئی پہچان نہ لے۔ اور جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ دودھ بکریوں کا نکال کے، تو وہ آپ کا غلام وہ اوپر جا کے ان کو دودھ دے کر آتا تھا۔ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات۔ اگلے دن شروع ہو گئی، یعنی 28 کے دن، 27 کے دن کدھر گیا؟ اچھا، صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھ بیٹھے اور وہ غصے میں آ کے انہوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی۔ محمد کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا، میں تو اندر ہوں۔ کہنے لگے ہمیں شک رات کو ہی پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے جتنے بھی پتھر مارتے تھے وہ ہائے نہیں کرتا تھا اور یہ ہر پتھر پہ ہائے کر رہا تھا، تو ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں کوئی اور ہے۔ تو پھر انہیں ایک دم چاروں طرف پھیل گیا، اور وہ کھوجی جو تھے وہ آپ کے پنجوں کو پہچانتا اور ثور کے اوپر لے کر آیا۔ آگے اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے، اللہ نے ایک بیل نکالی ایسے، اس کی شاخیں بن گئی، اس میں مکڑیوں نے جالے